لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے حربی کافر جو جنگ کرنے والے کافر ہیں ان سے دوستانہ اور یارانہ رکھنے سے منع فرمایا. جو حربی کافر نہیں ہیں، جو تکلیف دینے والے، جو سازشیں کرنے والے، جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والے نہیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا. آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تو اس میں ایک شق یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان دارالاسلام کو، اسلام کو چھوڑ کر کافروں کے پاس چلا جائے تو کافر اسے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے. یہ تو رجال اور مردوں کے بارے میں تھا. اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آ جائے تو اس عورت کو واپس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کافر لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید مرد اور عورتوں کے بارے میں یہی حکم ہے. مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ شق صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. ایک عورت ام کلثوم بنت عقبہ یہ ہجرت کر کے آ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. اب وہ بھی پیچھے آ گئے، اس کے بھائی اور اس کے والد، یہ ہمیں واپس کرو. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تردد یہ تھا اگر ہم نے اسے واپس کر دیا تو قتل کر دیں گے اسے. تو اللہ کی یہ آیات نازل ہوئیں اور اس کے احکامات ارشاد کیے گئے کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے اور واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مومن مردوں کو حکم فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تم اسے جانچ لیا کرو، پرکھ لیا کرو، اس کا امتحان لے لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. اللہ اعلم بایمانہن، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے ان عورتوں کے ایمان کو. اللہ تو جانتے ہیں لیکن تم بھی تحقیق کر لیا کرو. کہیں یہ خاوند سے ناراض ہو کے نہ آئی ہو، کہیں یہ سیر و سیاحت کے لیے نہ آئی ہو، کہیں یہ کسی دولت کے لیے نہ آئی ہو، کسی کی محبت کے لیے نہ آئی ہو. فرمایا دیکھ لیا کرو، جانچ لیا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا جو بھی عورت ہجرت کر کے آتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قسمیں لیا کرتے تھے، اللہ کی قسم کھا کہ میں صرف اللہ کے رسول کی محبت میں یہاں آئی ہوں، یہاں دین اسلام کی خاطر ہجرت کر کے آئی ہوں. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم جان لو کہ یہ مومن عورتیں ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں کافروں کی طرف مت لوٹاؤ، انہیں کافروں کے حوالے نہ کرو. لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، پہلے کافر مرد سے مسلمان عورت کا نکاح جائز تھا، کافر عورت سے مسلمان مرد کا نکاح جائز تھا. اس آیت کے بعد حرام کر دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابو العاص کے نکاح میں تھی. ابو العاص مشرک تھے. غزوہ بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں لڑنے کے لیے قریش کی طرف سے آئے ہوئے تھے، گرفتار ہو گئے، قیدی بن کر آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرمایا کہ ان کا کیا جائے. اکثر صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر رہا فرما دیں، عین ممکن ہے بعد میں اللہ انہیں اسلام کی توفیق عطا فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند فرمایا. آپ نے فرمایا کہ فدیہ لے کر رہا کر دو.
اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد ابو العاص بھی تھا۔ تو آپ کی بیٹی نے ابھی تک ہجرت نہیں فرمائی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے حضرت خدیجہ کا وہ ہار جو آپ کو جہیز میں ملا تھا، وہ ہار ابو العاص کی رہائی کے لیے بطور فدیہ کے بھیجا۔ جب ہار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رقت طاری ہو گئی، آنسو رواں ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ اٹھائی، صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا اے میرے صحابہ مجھے مشورہ دو، کیا میں ایسا نہ کر لوں کہ یہ ہار لیے بغیر اس قیدی کو میں رہا کر دوں؟ یہ وہ ہار ہے جو میری خدیجہ کا تھا، اس ہار نے مجھے اپنی خدیجہ کی یاد دلا دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار لیے بغیر ابو العاص کو رہا فرما دیا۔ تقریباً 7 ہجری میں ابو العاص مسلمان ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رہا فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی کو میرے پاس چھوڑ دو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے گئے، انہیں ان کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ ایمان لائے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جو ہے وہ انہیں دوبارہ دے دی، نکاح نہیں ہوا۔ تو یہاں سے مسئلہ یہ اخذ کیا گیا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے، میاں بیوی ہیں، تو سابقہ نکاح پر اس کی بیوی اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا نہ وہ عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال ہیں، نہ کافر مرد مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہیں، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر بیوی مرتد ہو گئی ہے، اس کا نکاح طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود فسخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ارشاد فرمایا وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، جو مہر دیا ہوا ہے، جو خرچہ کیا ہوا ہے وہ دینا پڑے گا۔ مثلا اگر کافروں کی کوئی عورت تمہارے پاس آئی ہے، مسلمان ہو کر آئی ہے، وہ جو انہوں نے خرچ کیا ہوا ہے، جو مہر دیا ہوا ہے، وہ حق المہر، وہ سامان، وہ سارا واپس کرنا پڑے گا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم عورتوں سے نکاح کر لو۔ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب تم ان کو ان کے مہر دے دو، حق المہر ادا کرنے کے بعد ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور اگر کوئی تمہاری عورت، مسلمان عورت مرتد ہو جاتی ہے، مسلمان عورت دین اسلام چھوڑ دیتی ہے، تو اس کی ناموس کو اپنے پاس روک کر نہ رکھو، اب تمہاری بیوی نہیں رہی، اسے جانے دو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور مانگ لو جو تم نے اس پر خرچ کیا، ان سے مانگ لو کافروں سے۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور جو انہوں نے خرچ کیا ہے کافروں نے وہ بھی تم سے مانگ لیں، چاہیے کہ وہ بھی مانگ لیں۔ ذالکم حکم اللہ، فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، تمہارے درمیان اللہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ ایک صورت باقی رہ گئی، مسلمان تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، مسلمان تو ان کا جو مہر ہے، اخراجات ہے، جو خرچہ ہے وہ تو دے دیں گے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان عورت کافروں کے پاس چلی جائے، کافر ہو کر، مرتد ہو کر، اور وہ کافر اس کا حق المہر اور اخراجات، وہ خرچہ وہ مسلمانوں کو نہ دیں، تو اس کے بدلے میں مسلمان کیا کریں؟ تو اس کا حل اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تم میں سے کسی کی بیوی جو ہے وہ کافروں کی طرف چلی جائے، فَعَاقَبْتُمْ، تو گرفت کرو۔ یہاں مفسرین نے 2 معنی ارشاد فرمائے کہ تم ان کے ساتھ جہاد کرو۔ دوسرا معنی مفسرین نے، جو جمہور مفسرین نے، اکثر مفسرین نے فرمایا فَعَاقَبْتُمْ، تو تم بھی روک لو، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، ان کی طرف سے اگر کوئی عورت آئی ہے تو اس کا نفقہ، اس کا جو خرچہ ہے، اس کا جو مہر ہے، تم روک لو اس کے بدلے میں، اور جس کو انہوں نے دینا ہے اس کو پہلے تم ادا کر دو، باقی مادہ پھر ان کے حوالے کر دو۔ اتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اللہ سے ڈرتے رہو، وہ ذات جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔